اس سال قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی رمضان میں منایا جا رہا ہے، اور اس بابرکت مہینے کے احترام میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ مزار پہ گری خدا بخش میں جلسہ رکھنے کے بجائے ملک بھر میں افطاری رکھا جائے گا، اور ڈسٹرکٹ وائز ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی منائیں گے۔ آج مجھے اس بات کا تو خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بڑا جلسہ جس میں ہمیں ملنا کا اور آپس میں بات چیت کرنے کا کم ٹائم ملتا ہے، اس کے بجائے یہاں آپ نودیروس میں میرے ساتھ خود موجود ہو، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپس میں مل کے ساتھ جلد افطاری بھی کھائیں گے۔ ساتھیوں، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ویسے تو ہر دن ہم یاد کرتے ہیں، مگر 4 اپریل کو پوری دنیا یاد کرواتا ہے۔ اگر آج ہم نودیروں میں جمع ہو کے قائد عوام کو یاد کر رہے ہیں، تو دنیا بھر میں پاکستانی آج اپنے شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کر رہے ہیں۔ اس ملک کے کسان، اس ملک کا حاری قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کر رہا ہے، جس نے ایسے پالیسیاں بنائے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بڑا زمیندار کے بجائے حکومت وقت ریاست پاکستان ایک عام اہالی کے ساتھ کھڑا رہا، کسان کے ساتھ کھڑا رہا، تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا۔ کسانوں کو حق دلوایا تو محنت کشوں کو، مزدوروں کو، جو آج بھی اپنا قائد کو یاد کرتے ہیں، آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں، تو اس بات پہ یاد کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کہ ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان بڑے انڈسٹریلسٹ کے بجائے، صنعت کاروں کے بجائے عام مزدور کے ساتھ کھڑا ہوا اور ان کے لیے قانون سازی کی، عام مزدور کو حق دلوایا، تو آج تک پاکستان کا مزدور، پاکستان کا کسان شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں۔ ہر پاکستانی جن کے پاس آج ووٹ کا حق ہے، ووٹ کا اختیار ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں۔ آئین دینے والا، ایٹم بم کا تحفہ دینے والا، مسلم امہ کا قائد، چیئرمین آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا میں آج بطور آپ کا وزیر خارجہ جب دنیا بھر میں جاتا ہوں اور پاکستان کا نمائندگی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو آج بھی اگر میں عرب ممالک میں پہنچتا ہوں یا افریقہ پہنچتا ہوں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ علی بھٹو کا نواسے ہو۔
آج میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی مولوی مشتاق کو یاد کرتے ہو؟ کون ہے مولوی مشتاق؟ کہاں دفن ہے مولوی مشتاق؟ برسی اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کب ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو کہ انور الحق کون ہے؟ کون ہے انور الحق؟ کہاں دفن ہے انور الحق؟ برسی اس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیا کسی ایک پاکستانی کو انور الحق کا نام یاد ہے؟ یہ تو تاریخ کا فیصلہ ہے، تاریخ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے سنا رہے ہیں، سزائے موت کے فیصلے تک سنا دیا جاتا ہے۔ قائد عوام، مسلم امہ کا قائد عوام، پاکستان کا قائد عوام، آئین پاکستان کا بانی قائد عوام، آٹم بوم کا تحفہ دینے والے قائد عوام، 90,000 قیدی کو رہا کروانے والے قائد عوام کو جنہوں نے سزا سنوایا تھا، آج ان کو کوئی نہیں یاد کرتے ہیں، لیکن قائد عوام کو دنیا بھر میں آج بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ میں نے آج سوچا کہ ہم ذرا سا پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھیں کہ کب ایسے رہا یا کب ایسے ہوا کہ پاکستان کی عدلیہ نے، پاکستان کا آنریبل جج صاحبان نے، پاکستان کا سپریم کورٹ نے پاکستان کی تاریخ میں کب ہسٹری کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہو کے فیصلے سنایا ہے، اور کہاں کہاں غیر جمہوری فیصلے آئے، غیر آئینی فیصلے آئے۔ ایک تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس، جو آج تک 2012 میں صدر زرداری نے ریفرنس بھیجا تھا عدالت کو کہ ہمیں انصاف دو۔ 2018 کے بعد میں خود سپریم کورٹ پہنچا، اس ریفرنس کا حصے بننے کی کوشش کیا اور مطالبہ کیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دو، اپنے ادارے سے یہ داغ دلوا دو۔ اور آج بھی وزیر اعظم پاکستان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آج بھی حکومت وقت ریفرنس بھیجے سپریم کورٹ، ذرا یاد دلوا دے کہ آج تک اس ملک کے عوام قائد عوام کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جہاں قائد عوام کو شہید کیا گیا، تو وہاں قائد عوام کا آئین کو توڑوایا گیا، جن کو قائد عوام نے حقوق دلوائے ان سے حقوق سلب کیے گئے۔ جو قائد عوام نے کسانوں کو حقوق دلوائے تھے، تو عدالتوں سے انہوں نے ہمارا لینڈ ریفارمز کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ انہوں نے عورتوں سے حقوق سلب کر دیا۔
انہوں نے عدالتوں سے کھلوایا. جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھا کہ ضیاء الحق کا جو کو ہے، کیا یہ کو لیگل ہے یا الیگل ہے، تو اسی عدالت نے ہمیں بتایا کہ کو اصل میں ایک انقلاب ہوتا ہے، اور انقلاب جو ہے وہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کروا دیتا ہے. تو therefore ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے کہنے پہ جنرل ضیاء الحق کا جو آئین پہ ڈاکہ تھا، جو ووٹ پہ ڈاکہ تھا، جو جمہوریت پہ ڈاکہ تھا، اس کو بھی ہمارا عدالتوں نے انڈورس کروا دے دیا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اس آمریت کے خلاف احتجاج کی اور ملٹری کورٹس نے ان کو سزائے موت سنوایا، تو انہی عدالتوں نے ان سزائے موت کو انڈورس کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو قید میں رکھا گیا. اور جب 1988 میں بھی جمہوریت آپ نے بحال کروایا، اپنی قربانی کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے، آپ کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے، جب آپ نے مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے اور جنرل ضیاء کا 11 سال کا آمریت کا حساب لیا، تو شہید بی بی کو صرف 11 مہینے چلنے کی اجازت دی گئی. صرف 11 مہینے جمہوریت کو برداشت کیا گیا، بی بی کو برداشت کیا گیا، اور کوئی نیوز پیپرز کے کالم پہ حکومت گرائی گئی. وہ بھی عدالت سے انڈورس کروایا گیا. یہاں تک کہ 1996 میں جب ایک بار پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت توڑا گیا، ختم کیا گیا، اور اس وقت ہم عدالت میں چلے گئے کہ پہلے بھی حکومتیں جو توڑے گئے ان کو بحال کیا گیا، تو ہمارا بھی بحال کروا دے. تو کورٹ نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ شہید بی بی کے خلاف دیا گیا. آپ کا حکومت بحال نہیں کروایا گیا، اور اس وقت بھی ایک ڈسینٹنگ جج تھا، اور یہ اس ڈسینٹنگ جج کا الفاظ ہے، یہ میرے الفاظ خدا نخواستہ ہے ہی نہیں. اس ڈسینٹنگ جج نے کہا کہ 2 دفعہ ہمارے سامنے سندھ کا وزیر اعظم آئے ہیں اور درخواست کیے ہیں کہ ہمارا اسمبلیہ بحال کرو. دونوں دفعہ ہم نے ان کو منع کیا ہے، لیکن جب پنجاب کا وزیر اعظم ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ان کا جو اسمبلی ہے بحال کروا دیتے ہیں. یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ ایک ڈسینٹنگ جج نے اپنا ہی سپریم کورٹ سے اور اپنا ہی برادر جج سے پوچھا. یہ بھی آپ نے برداشت کیا کہ قتل ہمارا گھر میں ہو اور مجرم بھی ہم بنے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی مارننگ میں ہے، اور اس وقت اس قسم کا سازش پکا کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت سے نکالا گیا. اور اس کے بعد تو مشرف کا دور آیا. جنرل مشرف کا بھی عدالت کے سامنے سوال تو سمپل تھا کہ یہ جو کو کیا گیا ہے، یہ جو پاکستان کی
آئین تروایا گیا اور ایک فوجی آمر ہم پہ مسلط کیا گیا، ہاں یا نہ کے جواب میں دو، یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، یہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اس وقت کا سپریم کورٹ بیٹھا تھا، تب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بھی اس کورٹ کا حصہ تھا، تو کورٹ نے فیصلہ کیا سنا دیا تھا آئین کا دفاع کرتے ہوئے کہ ویسے تو آپ نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ لیجٹیمیٹ ہے یا نہیں، وہ تو ہے، لیجٹیمیٹ بھی ہے، جو آپ نے ہم سے مانگا بھی نہیں وہ بھی اختیار لے لو۔ آپ تو اگر آپ نے ترمیم کرنا ہے آئین کو، آپ ایک شخص چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے آپ آئین کو ترمیم کرو۔ یہ اجازت جنرل مشرف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دلوایا تھا۔ یہ ہمارا آدھا عدلیہ کا تاریخ ہے۔ اسی جنرل مشرف کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جیل کے، صدر زرداری 2005 تک جیل میں تھا بغیر کسی کنوکشن۔ 11 سال جیل میں گزارنا کوئی مذاق ہے؟ آج تک ہمیں حساب نہیں دیا گیا، آج تک معافی نہیں مانگا گیا۔ ہاں، مشرف نے ایک دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کیا، مشرف نے ایک دفعہ غلطی تسلیم کرنے کی کوشش کیا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف میں نے جھوٹے کیسز بنائے تھے یا مجھ سے پہلے بنے تھے۔ مشرف نے یہاں تک کہا کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، جب میں نے صدر زرداری کا فائل نکالا تو پھر پتا چلا کہ یہ کون سے بیکار کیسز پہ یہ آدمی 11 سال جیل میں رہا ہے۔ اور جب اس نے معافی مانگا تو افتخار چودھری صاحب نے وہ معافی تو ارا دیا اور پورا ملک میں شور مچنا شروع ہو گیا، این آر او این آر او این آر او۔ یہ تو تاریخ ہے۔ افتخار چودھری نے تو اپنا تاریخ قائم کیا تھا۔ اس نے پاکستان کا اعلیٰ عدلیہ کے لیے یہ تاریخ حاصل کی کہ پاکستان کا عدلیہ کو پہ اعتراض کرتا ہے، مگر ان کا ایک لمٹ ہوتا ہے۔ ایک کو وہ برداشت کریں گے، دوسرا کو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ پریسیڈنٹ افتخار چودھری صاحب نے دلوایا تھا کہ پہلے جب مشرف آ رہا تھا تو 100 بسم اللہ، پھر جب دوسرا کو ہو گیا، جب ایمرجنسی لگ گیا، جب چیف جسٹس کو نکالا گیا، تب ان تو خیال آیا کہ اصل میں اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اور ہم نے اس چیف جسٹس کو ہیرو بنا کے پاکستان کا عدلیہ کو تباہ کر دیا۔ تب سے لے کے آج تک پاکستان کی جوڈیشری میں ایک آمرانہ سوچ قائم ہوا، ون مین ون شو کا جوڈیشری چل رہا ہے۔ اور اگر ہم پارلیمان میں کوئی آمریت نہیں مانتے، اگر ہم ملک میں کہیں اور کوئی آمریت نہیں مانتے، تو ہم اعلیٰ عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں بھی کسی کی آمریت کو تسلیم نہیں کرتے۔ افتخار چودھری نے تو کمال کر دیا تھا، ہٹایا اس کو مشرف سے، مشرف نے اس کو ہٹایا، بحال ہم نے کروایا۔ یوسف رضا گیلانی کا پہلا تقریر کہ I am freeing and restoring the judiciary of Pakistan، اور جب کرسی اس کو ملا، ایک بار پھر چیف جسٹس بنا، تو وہ غدار آئین شکن مشرف اس کو نظر ہی نہیں آیا۔ وہ واپس آیا، چیف جسٹس بنا تو میرے جیالوں کی محنت کی وجہ سے، میرے جیالوں کا جد و جہد کی وجہ سے، ان کے خون پسینہ کی وجہ سے
12 मई को कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का खून बहाया था, तो इस चीफ जस्टिस का बहाली के लिए, इंसाफ का बहाली के लिए रियासत होगी मां की जैसी, याद है आपको। और जैसे ही उसको इख्तिदार मिला तो मुशर्रफ नहीं नजर आया तो सदर ज़रदारी नजर आया, मुशर्रफ नजर नहीं आया, मेमो गेट नजर आया। मुशर्रफ को आईन तोड़ने पे सजा और बाकी सब जो है उनके खिलाफ आज तक सजा तो नहीं दिलवा सके, मगर यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम जब बना तो आईन ना तोड़ने पे घर भेजा गया। राजा लेंटर का शोर आपको याद है, हर दिन अदालत में पेशी। आज तक उसी राजा लेंटर का पॉलिसी चल रहा है। किसी को कोई शर्म आया, किसी को कोई हया आया, उसी अदालत ने बाइज्जत बरी। इस वक्त स्पीकर पाकिस्तान है, लेकिन किसी को शर्म तो नहीं आया। किस किस्म का निजाम है? आप तो हर जबर बर्दाश्त कर देते हो, हर जुल्म बर्दाश्त कर देते हो और कहते हो कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, इदारे को बचाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बचाना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा? अब आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। पहले भी मसले आए हैं, लेकिन इस किस्म का वाज़े जो फर्क नजर आ रहा है वो कभी पाकिस्तान की तारीख में नजर नहीं आया। जहां बाकी जजेस 3 जजेस के खिलाफ खुद एतराज़ात उठा रहे हैं, अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अवाम अब मज़ीद बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं क्या गिनवा सकता हूँ आपके लिए, आपके साथ, आपके पार्टी के साथ, आपके सियासी कारकुन के साथ, आपके ओहदेदारों के साथ, आपके क़यादत के साथ इस अदालत ने क्या करवाया। मेरे साथ ही यहाँ फरियाल तालपुर साहिबा बैठी है, हमारा MPA। ईद की रात हॉस्पिटल से हॉस्पिटल कहां, हॉस्पिटल से घसीट के ईद की रात पे रावलपिंडी की जेल में रखा गया। किसी को आईन की फिक्र नहीं था, किसी को कानून की फिक्र नहीं था। हमने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इस मुल्क की खातिर, इस सिस्टम की खातिर, इन इदारे की खातिर। अब कितना बर्दाश्त करना चाहते हो? हम कैसे जवाब दे सकते हैं कि हमारा मुल्क में अगर चीफ जस्टिस चाहे तो वो डैम भी बना सकते हैं, वो डैम फंड जमा कर सकते हैं, वो इस हद तक जा सकते हैं कि सुओ मोटो लेते हैं और सुओ मोटो का सजा से बचने के लिए चीफ जस्टिस का डैम फंड में आप पैसा जमा करो तो फिर हम आपको माफ करेंगे, वरना। ये इतना पुरानी तारीख नहीं है, ये 2018 का सुप्रीम कोर्ट का किरदार है और आपके सामने है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने पूरा PTI का कैंपेन चलाया था। अगर 2018 के इलेक्शन में धांधली हुआ तो साबिक एस्टैब्लिशमेंट ने भी धांधली करवाया और साबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी धांधली करवाया।
اور ہم چاہتے ہیں کہ 2013 کی طرح جب پیپلز پارٹی کے جیالوں نے RO کا الیکشن کا نعرہ لگوایا، یا 2018 کے الیکشن کی طرح جب آپ نے سلیکٹڈ الیکشن کا نعرہ لگوایا، ویسے ہی اس سال کے آخر میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس پہ کوئی یہ الزام نہیں لگا سکے کہ یہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی کا کل بھی مطالبہ تھا اور آج بھی مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروا دو، لیول پلینگ فیلڈ دلوا دو۔ کسی ایک الیکشن میں خان صاحب کے لیے دھاندلی کروایا گیا، دوسرا الیکشن میں ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ کسی کے لیے دھاندلی کروایا جائے۔ پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے گا، اور پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون بنے گا، اس ملک کا حکمران کون بنے گا۔ یہ کسی جج کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ آج ان کو خیال آیا کہ فلور کراسنگ برا ہے، فلور کراسنگ غیر آئینی ہے۔ جب پیپلز پارٹی پیٹریٹس یا پیراسائٹس بن رہا تھا، جب پیپلز پارٹی سے لوگ تروائے جا رہے تھے کسی آمر کا حکومت بنانے کے لیے، تو تب فلور کراسنگ نظر نہیں آتا، تب فلور کراسنگ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یا جب حال ہی میں ہم نے صادق شنترانی کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے اور پورا ملک نے مذاق دیکھا کہ اکثریت جو سینیٹرز تھے وہ بزنجو صاحب کے حق میں تھے، فلور کراسنگ زبردستی کروایا گیا، تب تو عدالت کا فیصلہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، ہم پارلیمنٹ کے کام میں گھستے نہیں ہیں، ان کا ڈومین ہے۔ اور جب پنجاب کا سوال آتا ہے، اب یہ تو تخت لاہور کا سوال ہے، یہاں تو کوئی الگ قانون چلے گا۔ جب تخت لاہور کا سوال تھا تو کسی سے وعدہ پورا کرنے کے لیے